السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 79، ٹخنے ننگے نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے تمام سوالوں کا جواب جانیں گے۔ تو ویڈیو کے پہلے حصے میں ان کو سنتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹخنے ننگے کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو تین چیزیں سرکار نے ذکر فرمائیں۔ ایک ازار لٹکانے والا، تہبند لٹکانے والا، مراد اس کی یہ ہے کہ جو تکبراً اپنے تہبند کو، تو پہلے دور میں تہبند تھا، آج ہمارے یہاں شلوار یا پینٹ پہنی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے تکبراً اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، تو اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نماز میں پائچے اونچے کرے، بلکہ عام ہے۔ یہ لوگ ویسے تو ہمارے ہاں ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو گھرس کے اس کو کھڑے ہو جائیں گے ٹخنے کھول کر۔ تو خالی نماز کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی یہ ہمیں اس کے اندر خیال کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تہمند لٹکانے والا، اس سے مراد تکبراً لٹکانے والا، کیونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میرا اکثر تہبند سرک جاتا ہے تو میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یعنی یہ تو ہم نے جو بیان کیا تکبر کرنے والوں کے لیے ہیں، جو جان بوجھ کر تکبراً ٹخنے ڈھکیں ان کے لیے، اور آپ تکبر نہیں کرتے ہیں، آپ کا ویسے ہی عذر کے سبب ٹخنا ڈھک جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں مجبوری کے تحت تکبر نہ ہو، مجبوری کے تحت کسی عذر کے سبب انسان ٹخنے ڈھکے گا، وہ قابل گرفت نہیں، نہ وہ اس وعید کے تحت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں صرف وہ شخص مراد ہے جو جان بوجھ کر تکبر کے ساتھ ٹخنے ڈھکے، کہ اس میں دل میں بڑا پن ہو اور وہ ٹخنے ڈھک کر چل رہا ہو تکبر کے ساتھ۔ دیکھا اپنے بڑے گھیر والی شلواریں اور یوں نیچے لٹکی ہوئی ہیں چل رہے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ یہاں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ عربوں میں، اور عربوں ہی میں کیا ہمارے دیہات میں بھی یہ طریقہ ہے کہ بعض اوباش قسم کے لوگ جو لوگوں پر اپنی دھونس جمانا چاہتے ہیں، ان کے اس باطن کا اظہار ان کے لباس اور ان کی مذاقتہ سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاص طرح کی مونچھیں رکھ لیں گے، خاص طرح کے بال رکھ لیں گے، لباس ایسا پہنیں گے جو لوگوں پر دھونس جمانے کا باعث ہو۔ تو عربوں کے ہاں بھی اس طرح کے بعض لوگ دیہات میں ہوتے تھے جو ایسا ہی لباس پہنتے تھے۔ اس کو عربی زبان میں اسبال کہا جاتا ہے۔ امامے ایسے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ ان کے ترے چھوڑے ہوئے ہیں، شملے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کرتے ایسے ہوتے تھے، گلا کھولا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ازار ایسی باندھتے تھے کہ جس میں لڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ خاص طرح کا لباس ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوباشوں کا اس نوعیت کا لباس ہوتا ہے۔ حضور نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جرائم آدمی کو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جرم تکبر ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبریائی اصل میں خدا کی شان ہے۔ اس زمین پر بندے کا کام تو یہی ہے کہ وہ سر جھکا کر چلے۔ تو یہ اصل میں وہ جرم ہے جس کا بالاجمال وہاں ذکر آ گیا ہوگا، اور ذکر بھی اس طریقے سے آ گیا ہوگا کہ صرف ٹکنا رہ گیا ہوگا، باقی بات ختم ہو گئی ہوگی ساری کی ساری۔ یہ ہے ہمارے ہاں کہ پوری بات کیا تھی، کس پس منظر میں کہی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے آپ یہ بات رکھیں کہ یہ اگر ٹخنے کے نیچے شلوار چلی جائے تو اس کے نتیجے میں آدمی ابدی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا سننے کو تو وہ سن لے گا، لیکن یہ سوال ضرور کرے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ٹخنے کے ساتھ ایسی دلچسپی؟ یہ کہے گا نا سوال۔ تو پوری بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کا لباس آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بادشاہ لوگ، ملکائیں، ایک لمبی پشواز ہے پیچھے، 10-15 لوگ اس کو اٹھا کر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ شان و شوکت کے جو معاملات ہیں، اس کو خدا زمین پر بالکل پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں سپیکرز کی بات سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ٹخنے ننگے کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے،
کیا ان کی باتیں درست ہیں؟ اس کا جواب ویڈیو میں باقی 2 لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اپنی شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں دین کے اندر کیوں آسانیاں تلاش کرتے ہیں لوگ، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی آپ دیکھ لیں گے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر، کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا پینٹ فولڈ کرنا، انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے کہا نماز کے لیے کم از کم ضرور فولڈ کر لیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، یعنی نماز کے لیے ٹخنے ننگے ہونا یہ پروٹوکول ہے۔ اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو وقتی طور پہ فولڈ کر لیں، فولڈ بھی خیر کوئی اچھا حل نہیں ہے، چھوٹی ہونی چاہیے فولڈ، چاہے پینٹ نیچے سے ہو چاہے اوپر شلوار یہاں سے فولڈ ہو، ہے دونوں ہی غلط ہیں، لیکن بڑے غلط سے بچنے کے لیے چھوٹا غلط ٹھیک ہے۔ ویسے تو پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہنا تکبر نہ ہو تو یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب اللباس چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ جس طرح کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھ رہی ہو۔ اب وہ ویسے بے پردہ پھرتی ہے، وہ الگ سے ہم ایڈریس کریں گے، لیکن نماز کے لیے وہ کہ جی میں ویسے بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو چلو میں نماز بھی ننگے سر پڑھوں تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو نماز کے لیے اس کو حجاب کرنا پڑے گا، اور کرتی ہیں الحمدللہ عورتیں، اور ایسا حجاب جس سے بالوں کی سیاہی بار نہ چمکے، بالکل باریک دوپٹہ ہوگا تو ڈبل کر کے لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد اگر عام حالت میں نیچے بھی رکھتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، نماز کے لیے تو اسے اونچا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تکبر نہ ہو، اس میں اہل سنت میں یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ڈومیننٹ رائے تو یہ ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا۔ البتہ امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو دوزخ میں ہے، اور اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور حدیث لے کے ہیں سیدنا ابوبکر کے حوالے سے کہ ان کی تہمت نیچے لٹک جایا کرتی تھی، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، کپڑا لٹکنا کیسا۔ تو اس میں حضرت ابوبکر نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا پیٹ یعنی ان کا تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، یعنی میری تہمت میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے، مگر یہ کہ میں اسے سمیٹ لیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ رکھتا ہی نیچے ہوں، یہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط مطلب نکال دیا، تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس سے امام ابن عبد البر نے، امام نووی نے المتوفی 676 ہجری جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اور ان سے بھی پہلے امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، ان دونوں نے یہ موقف نکالا ہے کہ اگر کسی کو تکبر نہ ہو دل کے اندر اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے عام حالت میں رہے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ویسے ڈھلک جاتی ہے جیسے ہماری بھی شلوار اوپر ہے، کبھی نیچے ہوگی تو میں اوپر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میری رہتی ہی نیچے ہے، یہ بھی رزلٹ ذرا دھکے سے ہی نکالا ہوا ہے نا، اس میں الفاظ ہیں کہ ڈھلک جاتی ہے مگر میں، یہ تو مسلمان کی نشانی ہے، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور سر کا ڈھانپا ہونا۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو بھی ہے، اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ، اگر لیبل شو کرتا ہے کہ آپ کا کون سا مذہب ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ آپ یعنی کیوں چھٹکارے کی طرف کیوں چلتے ہیں؟ آپ سنت ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، جو نیچے کیے ہوئے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سنت ہے، چاہے وہ اسے کہیں عرب ٹریڈیشن تھی، جو بھی کچھ کہیں، سنت تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ ہم فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگاتے لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور جناب عورتوں کا فیشن آیا ٹخنے ننگے کرنے کا، تسی مردوں نوں روندے اور زنانیاں دی شلواراں چھنگیاں گئیاں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فیشن آ جائے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فیشن کو بھی اڈاپٹ کریں نا سر، ٹھیک ہو گیا؟ چلے فیشن ہی سمجھ لیں، مدنی فیشن، ٹھیک ہو گیا جی۔ باپا جانی جو کہتے ہیں مدنی فیشن ہی صحیح یار، اڈاپٹ تو کریں۔ اس زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر نے اس کو نا ڈیگریڈ کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے ہیں وہ ترغیب دلاتے ہیں ٹخنے ننگے کرنے کی۔ یعنی میں بھی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں، میں اس وقت بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتا تھا الحمدللہ۔ تو شکر ہے کہ یعنی اس جماعت نے آ کے بریلویوں میں ایک جو ضد بنی ہوئی تھی نا اہل حدیث و دیوبند کے ساتھ، وہ ختم کر دی ہے، تو دعوت اسلامی میں ترغیب دلائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو
तौबा न करे, सही बुखारी की रिवायत है, ईसा जहन्नम में जाएगा। आपने एक शख्स की शलवार को देखा, नीचे भाग के गए, कहते इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, इसको ऊपर करो। सैयदुल मुरसलीन भाग के गए। और आज माँ बाप को इस बात का ख्याल नहीं, कहते इतनी भी शिद्दत नहीं है। शिद्दत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इस्लाम का माना सजा ही नहीं है, वो फूल खिला ही नहीं है, इसलिए वो गैरत नहीं है दिमाग में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हक ही नहीं है किसी कपड़े का कि वो टखनों से नीचे हो। और अब कुछ लोग कहते नजर आते हैं, हाँ ये तो तकब्बुर के लिए है। जो तकब्बुर के लिए ऐसा करता है उसकी 4 सजाएं हैं। जो बगैर तकब्बुर के करता है, पहली सजा जहन्नम है अगर तौबा नहीं करता। तकब्बुर भी साथ है, पता चले चौधरी साहब आए हैं, लाचा बांधा हुआ है और क्या कमाल के लट्ठे की शलवार पहनी हुई है, अगर तकब्बुर की बुनियाद पे है, ला यंदुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह देखेंगे भी नहीं, वला युज़क्कीहिम, न उनको पाक करेंगे, वला युकल्लिमुहुम, न उनसे कलाम करेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और अज़ाब क्या है? दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, जितने तकब्बुर करने वाले हैं चींटियों की तरह क़यामत को होंगे और कायनात जो है मैदान महशर में अपने पांव तले उन्हें रौंद देगी, परवाह ही नहीं करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या टखने नंगे रखना ज़रूरी है या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तिलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।